عنہ اپنے لیفٹ پہ دیکھیں الٹے ہاتھ پہ. یہ عاشق رسول وہ ہے تو ان کے عشق و محبت کو کون نہیں جانتا. اللہ سے دعا کرے اللہ ان کے عشق کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرما. میرے بھائی ذرا غور سے سنیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پردے کے بعد جب آپ مسجد نبوی کے اندر جایا کرتے ممبر رسول کو خالی دیکھ کر بے شمار رویا کرتے تھے. روتے روتے آپ کی آنکھیں پھول جاتی, زمینیں گیلی ہو جاتی, جہاں تک کہ بے ہوش ہو کے گر جاتے. یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے. یہاں سے آپ فلسطین کا سفر کیے, 4-5-10 سال تک تقریباً فلسطین کے اندر رہے. صحابہ کرام خود لکھے, اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ تو رسول میں آپ تشریف لائے, آپ کی یاد آ رہی ہے, آپ مدینے میں تشریف لاتے. صحابہ کرام فرماتے اے بلال ہمیں اذان بلالی سناتے, اے بلال ہمیں عشق و محبت والی اذانیں سناتے. آپ فرماتے میرے بھائی صحابہ میں اب اذان نہیں دے سکتا. اللہ اکبر. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں, آپ فرماتے ہیں اے چچا جان کیا مجھے بھی اذان بلالی نہ سناؤ گے, اے چچا جان کیا مجھے بھی عشق و محبت والی اذان نہ سناؤ گے. آپ فرماتے ہیں مجھ پر فرض ہو گیا ہے کہ مجھ سے جنت کے سردار فرما رہے ہیں میں اذان بلالی دوں. آپ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہیں. مدینے سے بوڑھے بچے جوان مرد عورتیں سب کے سب نکل کر آ گئے, خوب رونے لگے اور کہنے لگے ایسا لگتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زمانہ آ گیا, ایسا لگتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ موجود ہے. اور خوب رونے لگے. محمد رسول اللہ پہ آپ کی آواز جاتی ہے, آپ کی نگاہ روزہ رسول سے ٹکراتی ہے, آپ خاموش ہو جاتے ہیں, آپ رونے لگتے ہیں, آپ کی آوازیں بند ہو جاتی ہے. پھر سے آپ نے اللہ اکبر سے شروع کیا اور محمد رسول اللہ پہ آ کے خاموش ہو گئے, یہاں تک کہ بے ہوش ہو کے گر گئے مگر اذانیں پوری نہ ہو سکی. یہ ہے عشق و محبت. اللہ سے دعا کرے اللہ ان کے عشق کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرما, ان کے جیسی محبت ہمیں بھی عطا فرما, ان کے جیسی چاہتے ہمیں بھی عطا فرما. جیسے بتا رہا تھا کہ مدینہ پاک میں مرنے سے 4 فائدہ ہے. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ دنیا کے تمام لوگ یہاں آتے ہیں, کچھ نہ کچھ پڑھ کے بخشتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں. چوتھا فائدہ ہمارے ملکوں میں جنازے کی نماز میں 100-50 سے 150-200 آدمی ہوتے ہیں. ہمارے یہاں تو یہ معاملہ بھی ہوتا ہے, دیکھو میت کو لے کے آ رہے جنازے کی نماز کے لیے, کچھ بھائی ڈر سے بھاگ بھی جاتے ہیں, ایسا نہ کہ مردے کے ساتھ ہم کو بھی ڈال دیں. مگر یہاں لاکھوں کا مجمع, کروڑوں کا مجمع, کوئی کتب ہوتے ہیں, کوئی ابدال ہوتے ہیں, کوئی ولی ہوتے ہیں, نہ جانے خدا کن کی دعائیں قبول فرما لے. اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سے دعا شروع کر, یا اللہ جب بھی ہماری موت آئے تو مدینہ تو رسول کے اندر آئے. یا اللہ جب بھی ہماری موت آئے تو گنبد خضرا کے سائے تلے آئے. یا اللہ جب بھی ہماری موت آئے تو مسجد نبوی کے اندر قرآن پڑھتے ہوئے آئے, مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھتے ہوئے آئے, سجدے کی حالت میں, رکوع کی حالت میں آئے. اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کی دعا کو قبول فرمائے. یہ نہیں کہ ابھی مر جائے, نہیں, بار بار جائے, بار بار آئے, آخری وقت ہو تو مدینے کے ہو جائے. کیونکہ شاعر فرماتے ہیں ایسا ملے انعام مدینے کی گلی میں, ایسا ملے انعام مدینے کی گلی میں, ہو زندگی تمام مدینے کی گلی میں. یا رب ہمارے جنازے کی ایسی نماز ہو, یا رب ہم سب کے جنازے کی ایسی نماز ہو, سرکار ہو امام مدینے کی گلی میں. اللہ تعالی ہمارے اور آپ کی دعا کو قبول فرمائے. یہ لیفٹ پہ دیکھیں, اس کا نام ہے وادی بطحان, جسے کہتے ہیں خاک شفا کا میدان. یہ وہ جگہ ہے, اسلام کی دوسری جنگ احد ہوئی سن 3 ہجری میں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 1000 صحابہ کو لے کے گئے. 300 صحابہ کو عبداللہ بن ابی منافقین واپس لے آئے, بچے 700. جنگ میں 70 صحابہ شہید ہو گئے. باقی جتنے صحابہ بچے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے صحابہ کرام کے ساتھ. فرمایا صحابہ یہاں کی مٹی اٹھائے, اپنے زخموں پہ ملے شفا ہوگا. صحابہ کرام عاشق رسول اف بھی نے کہے یا رسول اللہ میں مٹی اٹھاؤں. عاشق رسول زبان بھی نہیں ہلائے, سب نے لبیک کہے, مٹی اٹھائی اور اپنے زخموں پہ مل لیے, سب کے سب شفا پائے. اور صحابہ اکرام کا یہ معاملہ تھا ہمیشہ کہ جب بھی زخمی ہوتے, جب بھی طبیعت خراب ہوتی تو مٹی اٹھاتے اور اپنے زخموں پہ مل لیتے. ایسے بھی اللہ کے بھی فرماتے تراب المدینہ تو شفا, مدینہ پاک ہے, مٹی میں شفا ہے. اس کے علاوہ سب کے لیے نہیں, عاشقوں کے لیے, جو مانے ان کے لیے ہے. سبحان اللہ. یہ عاشقوں کے لیے, جو مانے ان کے لیے ہے. مدینہ پاک کی مٹی میں شفا انشاءاللہ. اور
یہ پیالے بھی ملتے ہیں، کئی حضرات یہاں سے لے کے جاتے ہیں، اس کے اندر پانی ڈال کر پیتے بھی ہیں۔ گاڑی آگے بڑھے گی تو آپ دیکھیں گے باغ سلمان فارسی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ، یہ وہ باغ ہے اور یہ وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو آپ فارس کے رہنے والے۔ آپ کو معلوم پڑا کہ مدینے میں ایک شخص ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتے، غیبت نہیں کرتے، چغلی نہیں کرتے اور لوگوں سے ہمدردی محبت سے پیش آتے ہیں اور کبھی صدقہ نہیں کھاتے۔ تو آپ آزمانے کی نیت سے فارس سے سفر کیے، جب یہاں آئے تو ایک یہودی کے غلام بن گئے، آقا کی بارگاہ میں کچی پکی کھجوریں لے کے آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صدقہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیے کہ صدقہ سجدوں پہ حرام، صدقہ سجدوں پہ حرام۔ وہ واپس چلے گئے، دوسرے روز پھر محنت مشقت کی اور پھر کھجوریں لے گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہدیہ ہے۔ ہدیہ کے نام سے آقا نے قبول فرما لیا، کیونکہ ہدیہ دینا لینا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دیکھیں باغ سلمان فارسی، اصل یہ نہیں وہ دیواریں جو پرانی دیواریں ہیں نا، یہ ہے وہ جگہ ہے اور اس کے اندر والی جگہ ہے، اس سے کہتے ہیں باغ سلمان فارسی۔ یہ سب بات کی ہے، اصل اس کے پیچھے میں جو جگہ ہے اس کے پیچھے میں وہ والی جگہ ہے باغ سلمان فارسی۔ نہیں وہاں نہیں، یہ دیکھیں یہ مدرسہ جہاں پہ سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنت سے جوڑایا تھا۔ یہ دیکھیں یہ مدرسہ بنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنت سے جوڑایا تھا۔ اور گاڑی آگے بڑھے گی تو آپ دیکھیں گے عبداللہ بن ابی منافقین کے قلعے جو 1400 سال پرانے قلعے ہیں، کھنڈرات۔ اور بیر غرس بھی دیکھیں گے، یہ وہ بیر غرس ہے جس جگہ پہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وصول ہوا اسی خور کے پانی سے۔ آپ اپنے لیفٹ پہ دیکھیں گے یہ جو دیواری پرانے ٹوٹے ہوئے یہ کھنڈرات ہے، یہ عبداللہ بن ابی منافقین کے قلعے۔ اور یہ دیکھیں یہ گول جو ہے جس میں ونڈو لگا ہوا ہے یہ ہے بیر غرس، یہ بیر غرس ہے۔ پھر سے ایک وہاں دیکھ لیں، یہ پھر سے عبداللہ بن ابی منافقین قلعے دیکھ لیں، یہ 1400 سال پرانے قلعے ہیں۔ یہ وہ بیر غرس ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ تشریف لائے، یہاں سے پانی نکالے